بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد حمدا کثیرا اولا و آخرا۔ ناظرین و سامعین کرام، آج 26 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری مطابق 644 عیسوی کو خلیفہ دوم خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتل نے حملہ کیا۔ واقعہ کچھ لمبا ہے، بڑے مختصر طور سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو تھے، ان کا ایک غلام ابو لولو فیروز مجوسی غلام تھا۔ اس نے آ کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی۔ ابو لولو نے کہا کہ امیر المومنین میرے آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، محصول انہوں نے زیادہ مقرر کر دیا میرے اوپر۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کیا پیشہ اختیار کرتے ہو، کیا پیشہ تمہارا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تین فن جانتا ہوں، میں 3 فن سے آشنا ہوں، نقاشی بھی کر لیتا ہوں، نجاری بھی کر لیتا ہوں، اور لوہار کا بھی کام کر لیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم تین پیشے سے واقف ہو تو اس اعتبار سے انہوں نے جو محصول تمہارے اوپر عائد کیا ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پوچھا تھا کہ کتنا انہوں نے مقرر کیا ہے، تو اس نے بتلایا تھا کہ روزانہ 2 درہم۔ تو خلیفۃ المسلمین نے جب تفصیل پوچھی اور تو فرمایا کہ وہ کوئی رقم زیادہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی جو غلام تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے وہ بالکل آگ بگولا ہو گیا اور واپس چلا گیا، اور جاتے ہی اس نے ٹھان لی کہ انتقام لینا ہے، خلیفۃ المسلمین سے مجھے انتقام لینا ہے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی، درخواست میری قبول نہیں کی، میرے اوپر جو محصول تھا انہوں نے اس میں کچھ تخفیف نہیں کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب وہ فجر کے وقت اٹھتے تو مسجد جاتے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو متعین بھی کر دیا تھا کہ جب اقامت ہو، نماز ہو تو صفوں کو سیدھی کر لیں، جیسا کہ روایتیں بتلاتی ہیں، واقعات ملتے ہیں کتابوں میں، تاریخ میں، ان کے تذکرے کی کتابوں میں۔ خیر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد تشریف لے گئے، جماعت قائم ہوئی، صف سے نکل کر کے مصلی امامت پر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے۔ جیسے ہی تکبیر تحریمہ کی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہوئی ہے، فوراً وہ ملعون ابو لولو فیروز مجوسی جو غلام تھا وہ آگے بڑھتا ہے اور اس نے زہر میں بجھے ہوئے نیزے سے آپ پر کئی بار حملہ کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں، اور اسی عالم میں، اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ نماز تو شروع ہو چکی تھی، ابھی ابتدائی تھی، وہ ساری نماز تخفیف کر کے، ہلکی کر کے پڑھاتے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، وہ کیسا خطرناک اور کیسا دل کو دہلا دینے والا مہیب منظر رہا ہوگا، جبکہ جماعت قائم ہے اور خلیفۃ المسلمین خون میں لت پت پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، جلدی سے نماز پوری کی گئی، نماز مکمل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر کے لائے۔ آپ نے پوچھا
کہ کس نے حملہ کیا، میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام جو مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کا دامن میرے خون سے داغدار نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر دعا مانگتے تھے، شہادت کی دعا مانگتے تھے، بارگاہ الہی میں دعا مانگتے تھے شہادت کی موت کی، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، عطا فرما۔ اور وہ موت بھی کہاں؟ میدان جہاد میں نہیں، بلکہ تیرے حبیب کے شہر میں، تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں مجھے موت ہے، وہ بھی شہادت کی موت۔ یہ عجیب دعا تھی۔ اس وقت لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بھی کوئی بات میں بات ہوئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، شہادت کی موت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر آگے دعا میں یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ موت شہادت کی جو مجھے تو عطا فرما تو مدینۃ النبی میں فرما، عطا فرما مجھے۔ غور کرنے کی بات تھی، وہاں ریب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ زمانے نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جہاد میں نہیں، غزوے میں نہیں، بلکہ کہاں؟ مدینۃ النبی میں، اللہ کے رسول کے شہر میں، اور شہر میں بھی بازار میں نہیں، گلی کوچے میں نہیں، کہاں؟ مسجد نبوی، مسجد شریف میں، مسجد میں شہید ہو رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا تاریخ میں نے بیان کی؟ تاریخ 26 ذوالحجہ تھی، سن 23 ہجری، مطابق 644 عیسوی۔ آپ پہ ضرب کاری لگا، اور کئی وار قاتل نے کیا، اور ایک وار زیر ناف آپ نے کیا تھا، وہ زخم کاری رہا۔ جب گھر پہ لائے گئے، طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا اور اس نے دوا دی، نبیز پلائی گئی، دوا پلائی گئی، لیکن منہ سے اور سینے پیٹ سے اترنے کے بعد دوا زخم سے باہر آ جاتی تھی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ آخر وقت ہے، اب اس زخم سے آپ جاں بر نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے الگ الگ درخواستیں کی، بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول خلیفۃ المسلمین، آپ اپنا کسی کو جانشین بنا دیں، خلیفۃ المسلمین کسی کو نامزد کر دیں۔ لیکن واقعات جیسا کہ بتلاتے ہیں کہ 6 صحابہ کرام کے نام کو آپ نے لیا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، 6 صحابہ کرام کا خیر نام لیا تھا آپ نے، اور فرمایا تھا کہ انہی میں سے جو بہتر ہوگا ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو خیر وہ سب ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، آپ کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی کسی مجلس میں، نشست میں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکے۔ مورخ لکھتا ہے، سیرت نگار لکھتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حملہ ہوا 26 ذوالحجہ تھی، بیچ میں 3 روز گزرے ہیں، اور اس کے بعد 26 کے بعد 27، 28، 29 3 روز گزرے ہیں، اور اس کے بعد 3 روز کے بعد جو اگلا دن آتا ہے، ایک یکم محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی تاریخ میں یکم محرم الحرام کو اللہ کے رسول کا یہ چہیتا صحابی، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، جس کی زبان پر سکینہ بولتا تھا، عمر وہی کچھ بولتے تھے جن پر جو مرضی الہی ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ آپ کی رائے جو ہوتی تھی نا بارگاہ رسالت میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، اور بڑی جو ہے غایت احترام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے اس صحابی کی تائید میں کتنی آیتیں بھی نازل کر دی ہیں۔ حجاب کا معاملہ ہو، اور غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہو، کعبہ شریف کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس نماز کا واقعہ ہو، یہ کئی چیزیں ہیں۔ آپ نے جو رائے دی تھی اسی کے مطابق، اسی کے موافق اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا سلام پیش کرو، اور اس کے بعد یہ کہو کہ عمر اللہ کے رسول کے پہلو میں اپنے آقا کے
پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ جب گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی سے سسک کر رو رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موت سے جو صدمہ پہنچا عامت المسلمین کو، سارے مسلمانوں کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ احساس ہوا اور وہ رو رہی تھی۔ اسی عالم میں پہنچے، سلام پیش کیا امیر المومنین کا، اور اس کے بعد ان کی بات رکھی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہنا کہ عمر اپنے آقا کے پاس، اپنے آقا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص رکھی تھی، اپنے لیے مخصوص رکھی تھی، مگر میں اپنے آپ پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ ابو جان، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی ہے، آپ کی جو خواہش تھی وہی خواہش ہو گئی، انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ میری یہ دلی آرزو تھی اور بہت بڑی میری آرزو پوری ہوئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم احسان ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا نا کہ یکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، درود و سلام حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رحمتیں نازل ہوں آپ کے صحابہ پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 10.5 سال بتلائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار، صحابہ اخیار کی محبت کو رچا دے، بسا دے، اپنے تمام مخلصین بندوں کی محبتوں کو، ان کے تقدس کو، ان کے احترام کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، اور ہم جب تک ہم لوگ دنیا میں رہیں تو اللہ کے رسول کے شہدائی بن کر کے رہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ و اہل بیت کے غلام بن کر کے رہیں۔ دنیا سے اٹھیں تو اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلصین بندوں ہی میں ہم لوگوں کا حشر فرما شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔